برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا عنوان حضور اکرم شفیع اعظم رحمۃ للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا تذکرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے آقا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے سب سے آخر میں آنے والے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تھے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس آسمان کی طرف اٹھانا چاہا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو، عیسائیوں کو اور حواریوں کو ایک نصیحت کی اور ایک بات بتائی کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ قوم انتظار کرنا شروع کر گئی، کرتے 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 سالوں سال صدیاں گزر گئی۔ 571 سال گزرنے کے بعد عرب کی دھرتی پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی ولادت بسعادت کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ 8 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول، کچھ کے نزدیک 1، 12، 17، 27 مختلف تاریخ ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہی تاریخوں میں ہوئی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ عربوں کے ہاں یہ اس کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی کہ وہ کسی کی ولادت کی تاریخ کو نوٹ کرتے۔ یہ بعد کے زمانے میں قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنے کی خاطر جو لوگ آتے تھے ان کی تاریخ، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس ساری چیز کو دیکھا جاتا اور وہ لکھی جاتی کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی بچپن کیسی تھی، اس کی جوانی کیسی ہے، اس کی عمر کیسی ہے، یہ چیزیں اس وقت نوٹ کی جاتی تھی۔ عربوں میں اس چیز کا رواج نہیں تھا۔ کسی بھی عرب کی تاریخ اٹھاؤ، اس میں اس کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جو اتفاق ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو میلاد ہے اس کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا، چاہے کہ مسلمان کرے، اس کا اختلاف کافر بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اس کے اوپر تو اپنے غیروں کو بھی خوشی ہوئی ہے۔
جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے چچا کا نام تھا ابو لہب، جس کے نام پہ سورۃ اللہب کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ اس کی باندھی تھی سمیہ، اس نے آ کر کے باندھی نے آ کے اپنے آقا کو یہ بات بتائی کہ آج آپ کے گھر میں آپ کے جو مرے ہوئے بھائی عبداللہ ہیں، ان کے گھر میں ایک اکلوتا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ باندھی ہے، تو میں اس کو اس خوشی کے موقع پر اگر کوئی عطیہ دوں گا وہ بھی میری ملکیت میں ہوگا، وہ بھی میرے ہاں ہوگا، تو یہ باندھی ہے، اس کو خوش کیسے کرنا ہے؟ تو خوشی کے لیے اس نے یہ انداز اپنایا کہ خوش کرنے کے لیے اپنی باندھی سمیہ کو اس نے آزاد کر دیا کہ آج میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی کے موقع کے اوپر اس نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جو عام لوگوں کی ولادت کے اوپر نہیں ہوتی۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے میرے ساتھ بات کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ عورت دوبارہ سامنے آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کچھ ٹائم کو پہلے آپ نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اب آپ انکار کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ شاید آپ کی نظر میں ایسا ہو کہ میں کوئی بدکار یا غلط کار عورت ہوں جس نے آپ کی شادی کی خواہش کی آفر کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں تورات اور زبور کی بہت بڑی عالمہ ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر جو نشانی ہے میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی، وہ میں نے آپ کی نشانی پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ آپ آخری نبی کے باپ ہیں۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں گے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ میں آخری نبی کی ماں ہوں، لیکن میں نے آپ کی پیشانی پہ اب دیکھا ہے وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ باپ کے پیٹ سے، باپ کے نطفے سے ماں کے رحم میں چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شادی تو کر لی ہے۔ کہا کہ آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آخری نبی کے باپ ہیں۔ تو میں نے اس وجہ سے جب آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں نے عجیب کیفیات کو دیکھا، عجیب واقعات کو دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں جب تک یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر موجود تھا مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیٹ میں بچہ ہو تو عورت پہ کیا کچھ گزرتی ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور وہ فرماتی ہیں اس بچے کی کتنی برکات تھی کہ میں بکریاں چرانے کے لیے، جب ہم بکریاں لے کر چلتے تھے چرانے کے لیے تو بکریاں بجائے چرنے کے وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اور شام کو جب واپس آتی تھی تو ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھن جو تھے ان میں دودھ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ چرتی نہیں تھی بلکہ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے پیٹ فل ہو جاتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں
کہ جب میں مکہ المکرمہ کے اندر کسی جگہ میں جاتی جو میرے ساتھ عورتیں ہوتی تھی وہ قبیلے والی مجھے سب سے آگے کر دیتی تھی اور میری عزت اور احترام کرتی تھی. کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا مجھے اللہ نے بڑی عزتیں دی. وہ قبیلے کے لوگ میری بڑی عزت اور احترام کرتے تھے. اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میرے اوپر بڑی عجیب عجیب کیفیات طاری ہوئی. فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی عورتیں بڑی مشکل کے ساتھ بڑی مشکل حالت میں پانی بھرتی رسی پھینکتی اور پھر وہاں سے پانی نکالتی اور اپنے مشکیزیں بھرتی. وہ فرماتی ہیں جب میری باری آتی تھی تو پانی اچھل کے میرے قدموں میں آ جاتا. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ پانی بھرنے کے بجائے پانی خود چھلانگ لگا کے وہ فرماتی ہیں میرے قدموں میں آ جاتا اور میں پانی بھر کے اپنے مشکیزے میں لا کے لے آتی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور اسی طریقے پر مورخین نے لکھا ہے کہ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس سال جتنے بھی عورتیں حاملہ تھی سب کو بچے عطا کیے. سب کو بچے عطا کیے. اس میں حکمت کیا لکھی ہوئی ہے فرمایا ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ عرب کا کلچر بن چکا تھا ان کا معمول بن چکا تھا. شاید میں نے ابو گزشتہ جمعے پر اس پہ بات بھی کی تھی عرب کی جاہلیت کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جس گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. معیوب سمجھتے تھے عیبدار سمجھتے تھے کہ میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین کو بھیجنا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا ایک طرف رحمت للعالمین آئے اور اسی سال یا اسی وقت لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیں. اس حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس سال جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں ان کے بچے پیدا ہوئے کہ تاکہ رحمت للعالمین پیغمبر آئے تو اس وقت یہ عالم نہ ہو کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بچے عطا کیے. اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ زمین کی طرف تھا سجدہ کر رہا تھا. حالانکہ یہ عام بچوں میں نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا معجزہ تھا. اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ جو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ کسی نبی کا نام نہیں کسی آدمی کا نام نہیں اور اس سے بڑھ کے یہ کسی کافر کا نام نہیں ہو سکتا. کافر اس پر ریسرچ کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن کسی کافر کا یہ نام نہیں ہو سکتا. جس کا بھی نام ہوگا وہ یہی نام ہوگا. اور اس نام کی برکات کیا ہے اس نام کی عظمت کیا ہے کہ کسی نام کے نام سے ایک لفظ ہٹا دو معنی بدل جاتا ہے اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے اس کے نام کے معنی چینج ہو جاتے ہیں اس کے معنی کے نام بگڑ جاتے ہیں اس نام کا معنی نہیں لیتا ایک ایک حرف مٹانے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے الف ہٹا دو پیچھے دال اور میم رہ جاتے ہیں معنی نہیں لیتا. نوح علیہ السلام کے نام سے نون ہٹا دو پیچھے جو نام بچتا ہے اس کا معنی نہیں لیتا. جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے
اس کا سب سے پہلا لفظ میم ہٹا دو، پیچھے حمد باقی رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد اگر ہا کو ہٹا دیا جائے تو مد اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہے، جو لوگوں کو دعوت اللہ دینے والا ہے۔ اور اگر اس کو بھی میم کو بھی ہٹا کے آخر میں دال رہ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے دال والا خیر کلہ، کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جو خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نام بھی ایسا عطا کیا، اور خود نام اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، اگر محمد کا معنی اس میں فاعل پہ آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنے والا، اس کا وہ اگر کوئی نام ہے تو وہ محمد۔ تو جس نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی ہے وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اور اگر اس میں مفعول آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے کائنات میں، اور کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی عرب کے اندر، مکہ میں، سب عورتوں کو بچے مل گئے، ان کو بچہ نہ ملا، یہ جاتے جاتے اپنے شوہر سے کہنے لگی اب خالی ہاتھ جانا بھی صحیح نہیں ہے، چلو اسی گھر سے بچہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو دروازے پر جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نا حلیمہ، میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا شروع کر دیے، ہونٹوں پہ مسکرا کر جب اندر بیٹھی، حال احوال ہوا، بات چیت شروع ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی ہے آمنہ میں نے تو اس جیسا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی کہ واقعتاً میں نے بھی مکہ المکرمہ میں لوگوں کے بچے دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا خوبصورت بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات نے جبریل امین کو بھیجا ہوگا، فرمایا ہوگا حلیمہ آپ نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے، آمنہ آپ نے مکہ المکرمہ کے بچے دیکھے ہوں گے، جاؤ ان کو جا کے بتا دو میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سفر کیا ہے، میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہوگا دیکھتی کیسے، میں نے ایسا کوئی بنایا بھی تو نہیں، دیکھنا تو تب تھا کہ جس وقت میں نے پیدا کیا ہوتا، میں نے تو ایسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، تم کیسے دیکھ لیتی؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے شعر و شاعری آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی مدح ثنائی بیان کرتے تھے، منبر پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام سامنے ہیں اور اس وقت اشعار کہے آقا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین اور جمیل دیکھا نہیں، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے محبوب جیسے آپ چاہتے رہے ہوں گے رب اس کا ایسا آپ کو بناتا رہا۔ یہ آقا علیہ السلام سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
फरमाते अगर मैं हस्सान इब्न साबित की जगह में उस वक्त बैठा हुआ होता तो मैं इस जगह में कहता हुआ अफसल मिन कलम तराकत आईनी, अगर मैं उस जगह में होता मैं कहता कायनात की किसी आंख ने आज दिन तक इतना खूबसूरत बच्चा देखा नहीं। मोहब्बत का ये आलम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे। लिखने वालों ने किताबें लिख दी, लिखने वालों ने बयान करने वालों ने बयान कर दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हर इंसान करता है, आपकी विलादत को हर एक मानता है। असल वजह, असल मसला कहाँ पे आता है कि जिक्र विलादत के साथ मकसद विलादत को भी अपनाया है। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, वो मकसद आज हम भूल चुके हैं। आज हमने मिशन को अपनाने के बजाय आज हमने जश्न अपनाए हुए हैं। आज हमारे यहाँ जश्न मनाया जाएगा, जंगे लगाई जाएंगी, कुमकुम के लगाए जाएंगे, बिरयानियाँ तकसीम होंगी। किस वजह से? हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर की आमद रबीउल अव्वल में हुई, हुजूर को नबूवत रबीउल अव्वल में मिली, हुजूर की हिजरत रबीउल अव्वल में है, हुजूर का इस दुनिया से पर्दा फरमा देना ये रबीउल अव्वल में है। पहली चीज आसान है उसको बयान करना, बाकी तीन चीजों को अपनाना बड़ा मुश्किल है। जो आज हमने छोड़ दी, असल चीज वही थी जिसको हमने अपनाना था, उसको आज हमने छोड़ दिया है कि जिसकी वजह से आज हमारे ये हालात हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है।